تو اللہ تعالیٰ نے یہی مبارک مہینہ آپ کو عطا فرمایا. گویا ربیع الاول آپ کی تشریف آوری کا بھی مہینہ ہے، اور یہی ربیع الاول دنیا سے آپ کے پردہ کر جانے کا بھی مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیوں فرمایا. آج اس مجلس میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کی آمد کو اور آپ کی تشریف بری کو ربیع الاول کے اس مہینے سے بہت خاص مناسبت ہے. آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ اگر سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، علماء کرام سے سنا ہوگا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس زمانے میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا اور جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام اعلیٰ پر فائز فرمایا تھا، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا. یعنی جہالت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. اخلاق نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی تھی. انسانیت، ہمدردی، خیرخواہی، یہ جذبہ ختم ہو چکا تھا. اور ہم نے یا مسلمانوں نے اسے زمانہ جاہلیت کا نام نہیں دیا. اس مہینے کو جاہلیت کا زمانہ مورخین نے قرار دیا ہے، جن کی نظر ماضی میں بھی تھی اور جن کی نظر حال پر بھی تھی. انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جس زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. انہوں نے حالات بھی دیکھے تھے کہ ماضی کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہے. زمانہ جاہلیت کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. سیرت کا عنوان اور سیرت کا موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم گھنٹے 2 گھنٹے میں شروع بھی کریں اور اسے مکمل بھی کر لیں، بلکہ یہ سدا بہار موضوع ہے. کسی نے کہا ہے کہ زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے. جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہو، جن کی تعریف اور تعارف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں کرتے رہے ہوں، ان کی عظمت کا، ان کے تقدس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے جاہلیت کے زمانے کے تعلق سے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند باتیں مختصر طور پر کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حالات کیا تھے اور آپ کے آنے کے بعد حالات میں کتنا بڑا انقلاب آیا. علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کو نبوت و رسالت مل جانے کے بعد دنیا میں جو انقلاب آیا اس کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے اور ویسا انقلاب نہ قیامت تک آئے گا. ایک بے مثال انقلاب 23 سال کے عرصے میں دنیا میں جو تبدیلی آئی تھی اور جاہلیت کے زمانے میں رہنے والے لوگوں نے انسانیت کا سبب جو سیکھا تھا، نہ ماضی میں وہ بات ملتی ہے اور نہ قیامت تک اس طرح کے حالات اور تبدیلی اور انقلاب آ سکتا ہے. آپ اندازہ کریں جہالت اس حد تک تھی، انسانیت، ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ اس طرح ختم ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی گود کے بچے کو، اپنی صلبی اولاد کو قتل کر دیا کرتے. بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے.
عام طور پر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، جبکہ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی اور محتاجگی کے خوف سے قتل مت کرو۔ گھر میں اولاد پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ جہالت کی، اس سے زیادہ سم دلی کی اور اس سے زیادہ خرابی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی وہ حالات نہیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھے۔ مثال کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن ایسی سمدلی، ایسی درندگی اور ایسا ظلم جو زمانے جاہلیت میں تھا، الحمدللہ آج بھی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کیا تھے جب جہالت اپنی حد تک پہنچ گئی، ظلم اور درندگی اپنی انتہا پار کر چکی، نرم دلی، رحم دلی، انسانیت اور خیرخواہی کا جنازہ نکل چکا۔ ایسے حالات میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا انا رحمت مہداد، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ پاک نے ہدیے کے طور پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام بھی رحمت ہے، آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے۔ اور 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ انقلاب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے آقا کی، اپنے سردار کی ہم تعریف کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا تعارف اور آپ کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے ہوئے، جو دشمن ہو، جانی دشمن ہو، وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اور آپ ہی کے ساتھ یہ بات مخصوص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحمت ہے اور بابرکت ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، نہ ہم نے آپ کے نام کی برکت کو، آپ کی ذات کی برکت کو اور آپ کی تعلیمات کی برکت کو یقین کے ساتھ جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ صرف یہ دنیا نہیں، تمام عالم، عالم ارواح کہو، ماں کا پیٹ کہو، یہ دنیا کہو، قبر کا زمانہ کہو، عالم آخرت کہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہی رحمت ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگ سیرت کے عنوان پر کچھ کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو سننا اور سنانا یقیناً خیر و برکت کا سبب ہے، لیکن سیرت کے عنوان پر گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کی سیرت کے کچھ گوشے، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی تعلیمات سے کچھ چنندہ باتیں سن لیں اور گھر چلے جائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ نہ دے۔
سیرت کا مقصد یہ نہیں. ہم سیرت کا جلسہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر زمانے جاہلیت میں آپ کی ذات سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے طور طریقے سے انقلاب آیا تھا تو وہ انقلاب ہماری زندگیوں میں بھی آنا چاہیے. اگر اس زمانے کے لوگوں نے آپ کی تعلیمات سن کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی تھی تو ہمیں بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. ہم کوئی اس لیے سیرت کے جلسوں میں کہتے اور سنتے نہیں ہیں کہ بس ایک تفریح ہے، وقت گزاری ہے، نہیں، بلکہ آپ کی سیرت کے کچھ گوشوں کو اگر لوگوں کے درمیان رکھا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ عام مسلمان، آپ سے محبت رکھنے والا، آپ پر ایمان رکھنے والا اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے نجات سمجھنے والا اسے اپنائے اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دے. صرف سن لینا اور سن کر کے چلے جانا اور بھول جانا، فراموش کر دینا، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا.